سب سے پہلے تو ہم بخاری کا یہ باب پڑھتے ہیں. یہ کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے اندر چوتھا باب ہے، 4 نمبر باب ہے. باب فضل ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ اور ان کا جو علمی لیول اور انہوں نے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے فضیلت کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر انہوں نے اس کی دلیل پیش کی ہے، اور دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ 3655 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کننا نخیر بین الناس، ہم فضیلت دیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان، فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم ایسا فضیلت دیا کرتے تھے. فنخیر ابا بکر، ہم چنتے فضیلت دیتے کس کو؟ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ، ثم عمر، ثم کا معنی تھا بعد میں، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یعنی یہ بیٹے اپنے باپ کو اول نمبر پر نہیں بیان کر رہے، یہ بات قابل غور ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں. انہوں نے بھی انصاف کا دامن یہ پکڑا کہ اپنے والد کو بھی پہلے نمبر پر نہیں رکھا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ثم عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. تو یہ ترتیب تو صحیح بخاری میں 3655 نمبر روایت میں بھی ہے. اور کننا نخیروں کے اندر دیکھیں، ہم جب صحابہ جمع کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب تمام صحابہ، یعنی صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے. صحیح. اور بلکہ آپ اگر ابو داود کھولیں کتاب السنہ میں تو پورا باب ہے، باب فی التفضیل، فضیلت کے بارے میں، کہ یہ صحابہ کی آپس میں فضیلت کا درجہ بندی کیا تھی. اس کے بعد پہلی حدیث ہی 4627 نمبر پر یہی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، لیکن اس میں کچھ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. کہتے ہیں کننا نقولو فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ یہ جملہ کہ لا نعدل بأبی بکر احدا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. لا نعدل، ہم نہیں برابر کا قرار دیتے. کس کے برابر کا نہیں مانتے؟ بأبی بکر، ابو بکر کے برابر کا. کس کو نہیں مانتے؟ احدا، کسی ایک کو نہیں مانتے. تو یہ روایت 4627 ہے. اور 4628 میں بھی بڑی وضاحت ہے، اور وہاں یہی روایت سند مختلف ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم تمام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے. کیا؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر. صرف صحابہ میں نہیں، نبی علیہ السلام کی پوری امت میں، قیامت تک کی انسانیت میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ. پچھلے حدیث میں یہ آیا تھا صحابہ میں سب سے افضل، اور اس حدیث میں کیا آ گیا کہ پوری امت میں، آنے والی انسانیت میں، پوری امت میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء، زاہدین، عابدین، ساری انسانیت میں، بعد میں آنے والی ساری انسانیت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ.